الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین، جیسا کہ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ ہر انسان 3 قسم کے مرحلے دیکھے گا، 3 مرحلوں سے اسے گزرنا ہوگا: دنیاوی زندگی، پھر قبر کا معاملہ اور قیامت کا دن۔ ان 3 مراحل سے گزرنا ہی گزرنا ہے، اور اصل کامیاب وہ شخص ہے جو ان تمام مراحل میں کامیابی سے گزر گیا۔ اور تینوں مرحلوں کی کامیابی قبر پر اس کا انحصار ہے کہ اگر کسی شخص کی قبر والی زندگی کامیاب ہو گئی تو تینوں مرحلوں کے مسائل اور تینوں مرحلوں کے معاملات اس کے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو قبر کی کامیابی کے لیے 3 نیکیاں آپ نے کل کے درس میں سنی تھیں: قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اور مساجد کی طرف چل کر جانا۔ یہ 3 نیکیاں جس شخص کے اندر پائی گئیں، اللہ رب العالمین قبر کے حساب و کتاب سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ پھر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ان 3 نیکیوں میں سے ایک ایک نیکی جو ہے اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ دروس میں بات کریں گے۔ تو تلاوت قرآن جو ہے، اس پر آپ اگر غور کریں، تینوں نیکیوں میں سے ہر نیکی پر اگر غور کریں تو ہر نیکی تینوں مرحلوں کی کامیابی اپنے اندر لیے ہوئے۔ اس حدیث میں تو قبر میں کامیابی ہے نا 3 نیکیوں پر، اور اگر دیگر احادیث بھی ساتھ ملائیں تو 3 نیکیوں میں سے ہر نیکی تینوں مرحلوں کی کامیابی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ جس نیکی کو دیکھیں گے، دنیا کا معاملہ ہو، قبر والا معاملہ ہو یا قیامت کے دن کا معاملہ ہو، ہر نیکی تینوں مرحلوں میں بندے کو کامیاب کر دیتی ہے۔ تلاوت قرآن پر ہم آج غور کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی اس سے کیسے کامیاب ہوتی ہے۔ اگر بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بن جائے، اللہ رب العالمین اس بندے کی دنیاوی زندگی کو بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ قبر کا معاملہ تو آپ نے پہلے ہی سن لیا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اور قیامت کے دن کا معاملہ بھی اس کا کامیاب و کامران ہے۔ آپ 2-4 حدیثیں اس پر سن لیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کیسے عطا فرماتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات ہی انعامات، بلندی ہی بلندی، عروج ہی عروج اس کو مل جاتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کو یاد کرے، قرآن کو احسن انداز میں پڑھے، اچھے طریقے سے اس کی تلاوت کرے، تو قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں عروج اور بلندی اور غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو کتاب اللہ کی وجہ سے، قرآن مجید کی وجہ سے غلبہ عطا فرماتا ہے، عروج دیتا ہے، بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کے پس منظر میں صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ موجود ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہی اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر نافع بن عبد الحارث کو مکے کا گورنر مقرر کر دیا۔ مکے کا گورنر مقرر کر کے ان کو روانہ کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، امیر المومنین سفر پہ گئے، مقام عسفان پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں نافع بن عبد الحارث بھی آئے ہوئے، ان سے ملاقات ہوئی۔ دونوں کی ملاقات ہوئی تو امیر المومنین پوچھنے لگے کہ اے نافع،
آپ کو میں نے مکے کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، آپ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ بات چیت ہوئی کہ کسی کام کے لیے یہاں میں بھی آیا ہوں۔ تو امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ اے نافع، اپنا نائب کس کو بنا کر آئے ہو مکہ؟ آپ یہاں آ گئے ہیں تو نائب بھی تو کسی کو بنایا ہوگا، اپنی ذمہ داری کس کے سپرد کر کے آئے ہو؟ تو نافع کہنے لگے کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنا نائب ابن ابزہ کو بنا کر آیا ہوں۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں من ابن ابزہ؟ اے نافع، ابن ابزہ کون ہے جس کو آپ نے اپنا نائب بنا دیا؟ تو نافع جواب دیتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ابن ابزہ وہ ہے جو ہمارا آزاد کردہ غلام ہے۔ تو امیر المومنین تعجب میں آ کر پوچھتے ہیں کہ آزاد کردہ غلام کو اپنا نائب مقرر کر دیا، ایک چھوٹے بندے کو اتنی بڑی سیٹ پر بٹھا دیا؟ ایک ملازم اور خادم اور نوکر کو بندہ اتنے بڑے عہدے پہ بٹھا دیتا ہے، آزاد کردہ غلام ایک چھوٹے طبقے کا آدمی اور اپنا نائب مقرر کر کے آ گئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب دیتے ہیں نافع بن عبد الحارث کے اے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، میں نے اس کو ایسے ہی اپنا نائب نہیں مقرر کر دیا، بلکہ میں نے اس کے اندر دو خوبیاں دیکھی ہیں، دو کمالات دیکھے ہیں۔ پہلا کمال اور پہلی خوبی اس آزاد کردہ غلام ابن ابزہ کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ انہ قارئ لکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے، وانہ عالم بالفرائض، اور دوسری خوبی اس کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ وراثت کے مسائل کا وہ ماہر ترین شخص ہے، وراثت کے مسائل کو جانتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنا نائب مقرر کر دیا ہے۔ جب یہ الفاظ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے کہ قرآن کو پڑھنے والا اور وراثت کے مسائل کو جاننے والا، بے شک وہ آزاد کردہ غلام ہے، اس کو اپنا مکے میں نائب مقرر کر کے آئے ہیں، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے نافع، یقیناً مسلمانوں کے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو قرآن کی وجہ سے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اگرچہ وہ آزاد کردہ غلام ہے، لیکن آپ کا نائب اس لیے بنا ہے کہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت تو بندے کو دنیاوی زندگی کے اندر غلبہ اور عروج اور بلندیاں عطا فرما دیتی ہے۔ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک بندے کو لے جائے، بلندیاں ہی بلندیاں۔ آپ جس اعتبار سے مطالعہ کریں، قرآن کی تلاوت بندے کو ہر اعتبار سے کامیاب و کامران کر دیتی۔ کوئی بیمار ہے، وہ پڑھنا شروع کر دے، قرآن ہی بتلاتا ہے کہ بیماروں کے لیے شفا بن کے آیا ہے قرآن، بیماریاں شفا میں بدل کر بندے کو غلبہ اور عروج مل رہا ہے۔ کیسی کامیابی؟ اگر گھروں کے اندر اس کو پڑھنا شروع کر دیا جائے۔ جامع ترمذی کی حدیث کی روشنی میں اس گھر کے اندر شیطان بھی داخل نہیں ہوتا جو ازلی دشمن ہے بندے کا۔ قرآن اگر پڑھنا شروع کر دیا جائے گھر کے اندر، شیطان پہلے سے گھسا ہوا ہے اس گھر کے اندر۔ حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے کہ جس گھر میں شیطان پہلے سے داخل ہے، آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، شیطان اس گھر میں نہیں رہے گا بلکہ بھاگ جائے گا۔ پھر ظالم جادوگر قسم کے لوگ اگر اس بندے کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں، جادو کے وار پھر وار کریں، بار بار حملہ آور ہوں، قرآن پڑھنا شروع کرے وہ بندہ اپنے گھر میں۔ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ سورۃ البقرہ ایسی پیاری سورت اس قرآن کے اندر موجود ہے، جس گھر میں پڑھی جائے اور جو جوان اس کو پڑھنا شروع کر دے، مقابلے میں جادوگر بھی کھڑے ہو جائیں آ کر، تو اللہ کی قسم جادوگر مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ ایسی کامیابی عطا فرماتا ہے تلاوت قرآن مجید کی برکت سے کہ بڑے بڑے جادوگر بھی فیل ہو جاتے ہیں، بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں، شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، دنیا میں اللہ عروج اور بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اس قرآن کو دعاؤں میں پڑھنا شروع کر دو تو اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ بلندیاں ہی بلندیاں، عروج ہی عروج، غلبہ ہی غلبہ ہے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ یہ تو میں دنیا کی باتیں کر رہا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسے غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے نا، دوسرے مرحلے پر غور کریں کہ جب بندہ فوت ہو گیا،
قبر میں دفن کر دیا گیا، تو کل جو میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ تلاوت قرآن کی اللہ ڈیوٹی لگا دے گا کہ قبر کے باہر بیٹھ جا، فرشتے کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دینا۔ اللہ تعالیٰ قبر میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو تلاوت قرآن کی وجہ سے جب تیسرا مرحلہ آئے گا، قیامت برپا ہوگی، قیامت والے دن تیسرا مرحلہ اسی نیکی پر ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کامیابی کیسی عطا فرمائے گا؟ اگر اس کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والا ہوا، سمجھ کر پڑھنے والا ہوا، تو حدیث صحیح مسلم میں کیسی شان اور کیسی بلندی اللہ عطا فرمائے گا۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کو مہارت سے پڑھنے والا معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ کے فرشتے اور وہ بھی عزت والے معزز فرشتے، ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، عزت ہی عزت ملے گی قیامت والے دن۔ پھر یہی قرآن بندے کے حق میں دلیل اور حجت بن کے آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا میرے امت کے لوگوں، اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں قیامت والے دن سفارشی بن کے آئے گا، یہ اس کا سفارشی بن جائے گا اگر قرآن کو بندہ پڑھنے والا ہوا۔ کیسی بلندی، کیسا عروج اور کیسا غلبہ، کیسی کامیابی، اتنی کامیابی ملے گی، قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں بھی یہ بندہ غلبہ پا گیا، قبر میں بھی کامیاب ہو گیا، اب قیامت کے دن فرشتوں کا ساتھ ہے، پھر قرآن مجید کی خود اس کو سفارش حاصل ہے، قرآن اس کے حق میں حجت اور دلیل بنا ہوا ہے، اور پھر جنت بندے کے سامنے ہے، جنت کے درجات کو بندہ دیکھ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جنت کے درجات سامنے، بندہ جنت کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اقرا ورتقی۔ اب بلندی اور تیسرے مرحلے کی کامیابی کچھ اس انداز میں مل رہی ہے کہ اے دنیا میں قرآن کی تلاوت کرنے والے، جس طرح دنیا میں مزے لے لے کر پڑھتا تھا نا، ٹھہر ٹھہر کر مہارت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، پیارے پیارے لہجوں میں پڑھتا تھا، اسی انداز میں آج شروع کر دے، اور یہ جنت کے درجات تیرے سامنے ہیں، ان پر چڑھنا شروع کر دے۔ جہاں تو قرآن کا اختتام کرے گا ادھر ہی تیرا جنت میں مقام ہوگا۔ کتنی بلندیاں اللہ نے عطا فرما دی، تینوں مرحلے اس ایک نیکی پر کھڑے ہیں۔ تو احباب سے التماس کروں گا کہ رمضان المبارک کا آغاز ہے، اپنے روزے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سے اپنی زبانوں کو تر کر لیجئے، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، تاکہ ہماری قبر بھی کامیاب ہو جائے، تاکہ قیامت کا دن بھی ہمارا کامیاب و کامران ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔